آپ کے پاس کے قصیدے گائے، آپ کے والدین کریمین کی شان بیان کی، آپ کی آل اطہار کی شان بیان کی، آپ کے صحابہ کرام کی شان بیان کی، آپ کی امت کی شان بیان کی۔ اور یہ جو کچھ میں اس کا کہا ہم ہی نہیں کرتے، حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں لم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به حتى اخرجه في خير امة وفي خير قرن وفي خير اصحاب وفي خير بلد۔ مومنوں مسلمانوں آل نبی کے متوالو صحابہ رسول کے صحابہ رسول کی جام میں جڑنے والوں، ایک تم ہی نہیں حضور کا ذکر پاک والے، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ بھی حضور کا ذکر پاک سے تتباشر ہی، ایک ذکر کرنا، ایک ذکر کرتے ہوئے خوشیاں منانا اور خوشیاں مناتے ہوئے ذکر چاہنا۔ اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہمارے کہ وہ امتی پہلے نبیوں کے وہ حضور کا ذکر خوشی اور مسرت کے ساتھ تتباشر بھی، ایک دوسرے کو بلا کر محفلیں سجا کر خوشخبریاں سنایا کرتے، کنگریچولیشن کہا کرتے، ویلکم کہا کرتے، مبارکبادیں دیا کرتے۔ کس بات کی؟ وہ مبارکبادیاں یہ دیا کرتے کہ بہت جلدی آمینہ کا نام آنے والا ہے، بہت جلدی مصطفیٰ علیہ السلام آنے والا ہے۔ پہلی امتوں کا میلاد تھا کہ سونا آنے والا ہے، اس امت کا میلاد سونا تشریف لا چکا ہے۔ کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا ہے۔ اور یہاں حضرت علی مرتضیٰ کی بھی آپ حدیث بات سماعت کیجیے، مولا مسلمین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جتنے نبی دنیا میں آئے رب نے ان سب سے وعدہ لیا عالم اما میں کہ تم نے جا کر میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا، اور جب وہ دنیا میں رب نے تب بھی ان سے وعدہ لیا کہ ذکر کرو میرے مصطفیٰ کا۔ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے نبی بھی آئے دنیا میں ان سب کا ایک دستور تھا، ایک منشور تھا، ایک طریقہ تھا، ایک وظیفہ تھا، کیا کہ وہ اپنی امت کے صاحبان ایمان کو بلاتے، محفل لگاتے اور اس میں رسول پاک کی تعظیم و تقریم کا خطبہ سناتے۔ ذکر مناسب اور نشر مناقب، اور حضرت حدیث کے ترجمے میں لکھا کہ ذکر مناسب اور نشر مناقب یعنی رسول پاک کی منقبتوں کو نشر کیا کرتے، اور حضور کے اعلیٰ ترین جو منصب رب نے عطا فرمائے ان کے خطبے پڑھا کرتے۔ ہم تو حضور کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن پڑھتے نا، جناب موسیٰ قرآن پڑھ کے حضور کی شان بیان کیا کرتے، حضرت عیسیٰ انجیل پڑھ کے حضور کی شان بیان کیا کرتے، اور جناب داؤد زبور پڑھ کے حضور کی شان بیان کیا کرتے۔ ان سب باتوں کی دلیل خود قرآن دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کر بیت اللہ کے سامنے قیام کر کے حضور کا میلاد پڑھا کرتے، اور جناب عیسیٰ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کہہ کے حضور کا میلاد پڑھا کرتے۔ اور حضور تو حضور ہے، جناب موسیٰ تو عشق میں کچھ اور ہی وہ پھر دکھایا کرتے۔ حضرت موسیٰ دعائیں مانگا کرتے، یا رب انی اجد فی الالواح امتا هم الاخرون السابقون اللہم اجعلنی اللہم اجعلها امتی۔ موسیٰ کہا کرتے سونیا محمد کی شان تو بڑی اونچی ہے، تو نے جو محمد کو ابو بکر عمر علی جیسے نتیجے دیے ہو مجھے تو حضور کے ذکر پاک میں ہی موسیٰ کی شان بیانی ہے۔ باقی نبی حضور کا ذکر کیا کرتے، موسیٰ حضور کے یاروں کا، صحابہ کا، والدین کا، اہل بیت کا، حضور کی پوری امت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کرتے ہوئے محدثین کرام نے یہ حدیث بیان کی۔ کیا حدیث؟ حضور کی امت کی فضیلت، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ افضلیت مصطفیٰ کے بیان میں اعلیٰ حضرت حدیث بیان فرماتے ہیں حضور کی امت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ موسیٰ نے ایسی دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ موسیٰ کی دعا مانگی، حضور کے صدقے
جبکہ حضور کی امت کی شان ایک اور ہے. اور شان بیان کرتے ہوئے حدیث صحیح اعلیٰ حضرت بیان کی. رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. یہ بھی آل رسول کے قصیدے پڑھ رہے تھے. ان سے پہلے بھی وہ بچہ چلا گیا, وہ بھی ہے نسل کریموں کی لشپال. تو اس نسل پاک کی شان دیکھیے. رسول پاک فرماتے ہیں میرے امت کو تمہاری شان کی بدلے بدلے. کیف انتم, کیوں مولانا یہ ترجمہ کرتا پنجابی میں حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ بنتا ہے کیف انتم واہ میرے غلاموں تمہاری بھی بدلے بدلے. باہر والے بھی محفل میلاد میں آئے, بھائی تک ماشاءاللہ لوگ بیٹھے سب کو سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا کیف انتم میرے غلاموں تمہاری بھی شان کیسی نرالی ہوگی, تمہاری ادا کیسی نرالی ہوگی, تمہاری بھون کیسی نرالی ہوگی. میرے غلاموں تمہاری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. کیف انتم میرے غلاموں واہ واہ تمہاری ہو رہی ہوگی. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب نزل ابن مریم, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دنیا میں آئیں گے. قرب قیامت حضرت عیسیٰ نے آسمانوں سے دنیا میں آنا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی وفات پاک نہیں. اور نبیوں کی وفات کا کیا کہنا, یا بابا بھلے شاہ کہتے ہیں بھلے ایسا نہیں مرنا ہو یہ بھلے شاہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں مرنا تجویز سب کے بھلا بھلے شاہ سمجھے بات کی. فرماتے ہیں کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے دنیا میں, کیونکہ ابھی وفات پاک نہیں نہیں. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور مجھے یاد پڑتا ہے حدیث پاک میں نے پڑھا کہ 40 سال آپ دنیا میں جلوہ گر رہیں گے. پھر آپ کی وفات پاک ہو گئی اور حضور کے قدموں میں آپ کی قبر مبارک. حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ رشک کرتے ہوں گے, حضرت صدیق اکبر پر, حضرت فاروق اعظم پر اوپر سے آسمانوں سے دیکھ کر کہہ دیں گے واہ وہ مگر اب جب میں آنوں دعاوں پہ کرنا تو پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شادی فرمائیں گے. حضور کی امت میں شادی ہوگی. عیسیٰ کی بھی نسل چلے گی تو حضور کی امت میں چلے گی. کیسی بات ہے, کہیے سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضور فرماتے ہیں عیسیٰ نبی. عیسیٰ کون ہے؟ نبی سے کبھی نبوت واپس. اور شکر ہے مولوی صاحب نے رجوع کر دی. مجھے پتا چلا ایک مولوی صاحب نے ہمیں پتا نہیں کیوں غبار چڑھا, کہنے لگے کہ نہیں حضور 40 سال بعد نبی ہوئے. اور چلیو حضور نے خود فرمایا تم تو نبی و آدم بین الروح والجسد. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطلب وجبت کا نبوہ سونیا ساڑھے سامنے تو تمہاری نبوت یہ شان اللہ دریا پہ ہے تو اسی آپ کو دسونا تمہاری نبوت اصل کا چلتا نبوت پہ. رسول نے فرمایا کہ پیاریو کنا دن ہو گئے دنیا موگ جان گیا میری شان تک ہوئی. حضور نے موٹی گل فرمائی میں کون تو نبی ہوں آدم بین الروح والجسد. تمہارا ابا آدم کی نہیں سی بنیا تو میں نبوت ہی شان عشق والوں کے مذہب پہ چلو, عشق والوں کے راستے پہ چلو, وہ تمہیں حضور کے دامن تک پہنچائیں. حضور نے کیا فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم. میرے غلاموں تانوں ملے واسطے عیسیٰ نے آنا ہے. فیکم کا ہی تو مطلب ہے کہ تانوں ملے عیسیٰ آگے عیسیٰ بھی تو دیکھ دیں گے یا عالم دیکھنے میں سونے دے یا عالم بتا کے آپ اور سنو اپنے مقدر کے ناز کو شفاشی میں حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے. حضور نے ہم لوگوں پر ناز فرمایا الحمدللہ. صحابہ کو فرمایا تم تو میرے سامنے ہو, مجھ پر قرآن اتر کر تم دیکھتے ہو, تم سنتے ہو, تمہارے ایمان کی شان بڑی بلند ہے. تم مجھے دیکھ کر مومن مسلمان ہوئے, مجھ کے قرآن اترتے دیکھ کر تم نے ایمان اپنا پختہ کیا. میرے وہ بھی عاشق ہیں جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ قرآن کا نزول دیکھا پھر بھی مجھ کے جانے قربان.
کرنا تمہاری شان کا جلوہ کیا ہوتا ہے؟ آقا کب؟ فرمایا جب عیسیٰ تمہارے اندر تشریف لائیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا حضرت عیسیٰ کا رنگ اتنا چمکتا ہے کہ جب وہ آسمانوں سے آئیں گے نا تو ان کے چہرے کی چمک، جسم کی چمک، ان کی زلفوں کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، یعنی اتنا شفاف چمکتا ہوا ان کا جلوہ۔ یہ عیسیٰ ہیں جو مقتدی ہیں۔ بہار شریعت شریف سمیت فقہ کی کتابیں پڑھیے۔ امام کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے، امام اپنی جماعت کے سب سے سونا ہو، سب سے سونا ہو۔ یہ مقتدی اتنے سونے ہیں کہ سورج بھی شرما جائے تو مقتدا امام ہو۔ مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرنا۔ سونیا حسن کا شاہکار یوسف علیہ السلام، دونوں جہانوں میں جن کا حسن ضرب المثل بن گیا، جن کا حسن ضرب المثل ہے، ان کے حسن کی شان یہ کہ بیویاں ٹکن سے مدہوش ہو جاتی ہیں، چھڑیاں چلانا ہے، چھڑیاں چل پہ سونیا کو نقطہ کیا نہیں دیارت شاہ سوات جمجانا ایک تو اس ضلع میں نظام کو پیش کر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیز آتا چھانچے دھوبا محمد آرد تتنا آدھا۔ سونیا یوسف کا حسن تکن مصر کیوں جائیے؟ تیرے کلمہ بہ رہی ہے حسن یوسف کا بھی نظر آتا ہے، کہ خلت ابراہیم بھی نظر آتی ہے، کہ صفوت آدم بھی نظر آتی ہے، کہ نجات نور بھی نظر آتی ہے، کہ شان کلیمی موسیٰ بھی نظر آتی ہے، کیونکہ آنچ خوبا محمد آرد تتنا آدھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نظر فی ابن مریم، کہ پاک بی بی مریم کے بیٹے عیسیٰ جب تمہارے درمیان آئیں گے تمہاری کیا شان ہوگی؟ حضور کیا شان ہوگی؟ فرمایا وہ امام مقتدین قوم۔ فرمایا ایک پاسے کھلوتا ہے رب دا نبی، اولو العزم رسول، نبی رسول بھی او مٹی دی گورز نو پھونک مارے تو پرندہ بن کے اٹھ جائے، انے نو تک لے تے انے دا اندراتا ختم، انا بینا ہو جائے، کوڑی نو ہاتھ لا دے تے کوڑی دا کوڑ ختم، شفا یاب ہو جائے، مردے نو کلے چال اٹھتے مردہ اٹھ کے رہ جائے۔ اینی اچھیری شان والا نبی رسول ایک پاسے کھلوتا ہے گا، ایک پاسے میرا پتر ماتی کھلوتا ہے گا، تے نماز دا ویلا ہوئے گا، تے عیسیٰ علیہ السلام میرے پتر ماتی دا بھوڑ کے کہن کے سرکار نماز تسی پڑھا۔ حالے سمجھ نہیں کیا سمجھے گا؟ یہ وہ آیت کی تفسیر کا جلوہ ظاہر ہوگا، لا تؤمنون بہ ولا تنصرون۔ افضل و اعلیٰ ہر حال میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام مہدی کیا خود حسنین کریمین سے بھی افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خود مولا علی سیدہ زہرا پاک سے بھی افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ نبیوں کے برابر غیر نبی ہو سکتا نہیں۔ اس کے باوجود وہ حضور کی آل کی تکریم کر رہے ہیں، ایک بات، اس کے باوجود وہ حضور کی امت کی تکریم کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کے صدقے حضور کی امت کو یہ عزت ملی کہ اللہ کا نبی بھی کھڑا ہے، حضور کا امت بھی کھڑا ہے، اللہ کا نبی حضور کے امت کو پکڑ کے اپنا امام بنا۔ یہ عزت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ بات سمجھیے گا آپ کو؟ اللہ اسی طرف حضرت عبداللہ نے اشارہ کیا، حتی اخرجہ فی خیر امت وفی خیر قرن وفی خیر اصحاب وفی خیر بلد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب